جس قدر اس کے دل میں یکسوئی ہوگی، جس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوگا، جس قدر وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوگا، اور اس کی محبت اور تعلق کسی مفاد اور مقصد سے بالا تر ہوگی۔ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے باہر تو ایک چیز اس کو فری میں ملتی ہے، وہ ماں کی محبت ہے۔ تو وہ ماں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا پرتو ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا پرتو ہے۔ وہ محبت تو آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کے بعد اب 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، پھر جو زیادہ ماں کی محبت حاصل کرتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہ زیادہ بااخلاق ہو، زیادہ خدمت کرنے والا ہو، فرمان بردار ہو، مطیع ہو، اس کے اندر سرکشی نہیں، اس کے اندر ضد نہیں، اس کے اندر انا نہیں۔ وہ جتنی یہ خصوصیات اس میں زیادہ ہوتی ہیں وہ ماں اس کو اور زیادہ پیار کرنا شروع کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو سب لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن جو زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل یکسوئی ہونی چاہیے۔ جس قدر آپ کے دل میں یکسوئی ہوگی، آپ کے مفاد اور مقصد سے بالا تر ہوگی۔ ہمارا مفاد دنیا میں تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت بڑا بنا لیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے مفاد ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ وہ پورے ہونے کے بعد پھر ہمیں کچھ اور مفاد نظر آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، پھر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مفاد اور مقاصد کے لیے میرے بارگاہ میں تو سینکڑوں آتے ہیں۔ ہے کوئی جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرے؟ ہے کوئی جو اپنے مفادات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ ہنر سیکھنا پڑے گا کہ اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر، جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر خدا سے ہم محبت کریں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ہنر سیکھنا پڑے گا۔ وہ ہنر کیا ہے؟ وہ ہنر یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ ما سوی اللہ کی محبت سے خالی کر دو۔ جتنی بھی اور محبتیں اپنے دل میں ہم نے سما کر رکھی ہیں ان سے اپنے دل کو خالی کر دو، اور ان محبتوں کو خالی اور دل سے صاف اور ہٹانے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور ذکر والوں کا وہ مقام ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں کتنے ولی ہوں گے، کتنے خدا کے پیارے ہوں گے۔ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ بشارت کوئی عام آدمی نہیں دے رہا ہے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے۔ ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ میرے ذکر کرنے والے بندے، مجھ کو یاد کرنے والے بندے، یہ اللہ کا اللہ پکارنے والے بندے، ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ یعنی محروم نہیں ہو سکتا کا کیا مطلب ہے؟ محروم نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ اگر یہ چیز حاصل نہ ہو سکے پھر تو محرومی ہے۔ اس نے سینکڑوں ڈالر کمائے، اس نے بڑی جائیدادیں بنائی، اس نے بڑا بزنس بنایا، اس نے بڑا کاروبار بنایا، سب کچھ کیا، لیکن جب اس دنیا سے گیا اللہ نہ کرے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں گیا تو وہ محرومی ہوا۔ تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر والے بندوں کے ساتھ صدق دل کے ساتھ بیٹھے، خلوص دل کے ساتھ بیٹھے، محبت کے ساتھ بیٹھے، وہ محروم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس صحبت کی برکت کہ خاتمہ بالخیر کی بشارت، کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ نعمت تو مل گئی، اب مزید وہ اگر اچھے کام کرتا ہے، اچھا اخلاق اپناتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے اضافی ہو گئی۔
یہ ساری چیزیں اس کے لیے تو اضافی ہو گئی، تو اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ذکر والی بات نہیں ہے. اور ذکر والے جب ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں تو حصہ پانے والے لوگ کون زیادہ ہوتے ہیں؟ حصہ پانے والے لوگ وہ زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی مفادات سے بالا تر ہو کر.